بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین، جشن جناب زینب سلام اللہ علیہ کے جو ہم نے عشرہ منعقد کر رہے ہیں ہم 5 دسمبر سے 14 دسمبر، اس جشن کی ایک کڑی ہم نے آپ سے عرض کی تھی کہ ہم دنیا بھر سے علماء کرام، ذاکرین اور شعراء کرام اور منقبت خواں آپ کو لائیں گے آپ کے سامنے قائم ٹی وی پہ، اور وہ خطابت کے ذریعے، اپنی شاعری کے ذریعے، اپنے شاعری اور لحن کے ذریعے جناب زینب سلام اللہ علیہ کے فضائل بیان کریں گے۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہمارے درمیان موجود ہے الہ آباد انڈیا سے جناب ڈاکٹر قدسی رضوی صاحب، کسی تعارف کے محتاج نہیں ہے علمی اور ادبی اعتبار سے۔ میں تو ماشاءاللہ سے ان کو دیکھتا ہوں، پڑھتا ہوں، سنتا ہوں، علمی ادبی اعتبار سے ایک بڑا بلند مقام رکھتے ہیں، بہت خوبصورت انداز خطابت ہے ان کا، اور مدلل گفتگو کرتے ہیں۔ اس جشن کے سلسلے میں ایک خوبصورت موضوع قبلہ جو ہم نے دیا اور حضور نے اس پہ حامی بھری ماشاءاللہ سے، اور موضوع بہت خوبصورت ہے جو آپ کی سماعتوں کی نظر جناب زینب اور دفاع امام، ولایت و امامت۔ یہ ایک بہت ہی یونیک قسم کا موضوع ہے، اور یہ جو کہ حقیقت ہے، جناب زینب کا جو پورا شہادت امام حسین علیہ السلام کے بعد پورا کردار رہا ہے، وہ اس میں امامت کو متعارف بھی کرا رہی ہیں، امامت کو کے ایک سلسلے کا کے ختم کرنے کا اعلان کر رہی ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شہید ہو گئے، اور پھر امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر رہی ہیں۔ آئیے ہم اس پر اللہ سے قرآن مجید، منطق، فلسفہ، حدیث اور دلائل کی روشنی میں جناب زینب کے اس کردار پہ گفتگو کرتے ہیں۔ قبلہ علامہ قدسی رضوی صاحب، بہت شکریہ کہ آپ تشریف لائے اپنے قیمتی وقت میں سے۔ جی بسم اللہ، آپ کیا فرماتے ہیں اس موضوع پہ؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں میئر بھائی اور القائم ٹی وی کا، کہ انہوں نے حضرت زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا کے اوپر ایک بہترین یہ پروگرام رکھا ہے کہ جس میں 10 نشستیں ہیں، اور مختلف ذاکرین، علماء، شعراء اہل بیت کو آپ نے دعوت سخن دیا ہے تاکہ وہ اس عظیم الشان خاتون اور اس واقعاً جو اپنے باپ کے لیے زینت ہیں، اس عظیم المثال مؤمنہ اور ایک ایسی خاتون کے جن کا کوئی ثانی تاریخ انسانیت میں نہیں ملتا ہے، جناب زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا، ان کو ہم خراج عقیدت پیش کریں، اور ان کی ذات والا صفات کے جو مختلف پہلو ہیں اور ڈائمنشنز ہیں، انہیں اپنی کوتاہ نظری کے آئینے میں اور اپنی گنہگار زبانوں سے اور اپنے قاصر علم کے ذریعے تھوڑا بہت کچھ پیش کر سکیں۔ جو موضوع آپ نے مجھے دیا ہے یہ نہایت ہی جامع موضوع ہے کہ جس میں شہزادی سلام اللہ علیہا کی ذات مقدسہ کا ایک بہت ہی روشن پہلو سامنے سبحان آتا اللہ، ہے، سبحان اس اللہ۔ لیے کہ حضرت زینب سلام اللہ علیہا کے مختلف پہلوؤں میں ایک پہلو ہے جو شجاعت اور شہامت اور حماسہ کا پہلو ہے۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ یہ وہ پہلو ہے کہ جو ان کی دلیری کو اور ان کا مولائے کائنات اشجع الناس کی بیٹی ہونے کو ثابت کرتا ہے سبحان اللہ، کہ وہ سبحان ایسے باپ کی بیٹی ہے کہ جو اشجع الخلائق ہے، تمام مخلوقات میں اس سے بڑا کوئی شجاع اور کوئی بہادر نہیں پیدا ہوا، کہ جو اسد اللہ الغالب ہے۔ اس سبحان اللہ۔ اسد الہی کی بیٹی کا نام ہے زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا۔ تو جناب زینب سلام اللہ علیہا پر مختلف جو ڈائمنشنز ہیں وہ ہمارے ناظرین اور سامعین علماء کرام اور خطباء سے سنیں گے۔ آج آپ کی خدمت میں جس رخ کو پیش کرنا ہے کہ کس طریقے سے حضرت زینب سلام اللہ علیہا نے دفاع امامت و ولایت کیا، اور واقعاً دفاع کے ساتھ ساتھ حفاظت امامت۔ بے شک۔ میں
اپنی بات کو یہاں سے آگے بڑھاؤں کہ آپ اور اس پر آپ غور بھی کریں، انشاءاللہ محظوظ ہوں گے، شاید کوئی نیا رخ ہو شہزادی کونین کی کے حوالے سے، کہ جناب زینب سلام اللہ علیہا وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے امانت الہیہ اور ذمہ داری کو اپنے کمال پر پہنچایا، اس لیے کہ قرآن مجید نے تمام انسانوں کی جو فضیلت بتائی ہے، ایک بہت بڑی فضیلت کہ جس کے سامنے زمین اور آسمان اور پہاڑ جیسی مخلوقات بھی جو ہیں وہ پست نظر آتی ہیں، وہ ہے امانت الہی۔ یہاں قرآن مجید میں آیہ وافی ہدایہ موجود ہے کہ انا عرضنا الامانت، ہم نے امانت الہی کو، اپنی امانت کو، یعنی عظیم ترین ذمہ داری کو، کہ جو نیابت الہی کی ذمہ داری ہے، کرامت الہی کی ذمہ داری ہے، خلافت الہیہ کی ذمہ داری ہے، ہم نے اس کو پیش کیا آسمانوں پر، زمین پر اور پہاڑ پر، تو وہ اس سے پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے اسے قبول نہیں کیا، اور قبول نہ کرنے کا سبب یہ تھا کہ وہ اس سے ڈر گئے، وہ اس کی سنگینی سے، اس کی گریوٹی سے، اس کی جو عظمت ہے اور جو اس کا جو بھار ہے، اس سے اتنا خوفزدہ ہوئے کہ پیچھے ہٹ گئے، انہوں نے انکار کیا اس کو اٹھانے سے۔ فحملها الانسان، لیکن انسان نے اس امانت الہیہ کو اٹھا لیا۔ کیا تو کہیں، میں یہاں سے آپ کی بات پیش کروں کہ ہر انسان کی جو قدر و قیمت ہے اس کائنات میں، وہ اسی تناظر اور تناسب میں ہے کہ کتنا وہ اس امانت الہیہ اور ذمہ داری کو پورا کرتا ہے۔ واہ، اور اس میں دیکھیے کہ آپ تین سٹیجز ہیں، ایک ہے کہ امانت کو قبول کرنا، امانت کو حمل کرنا، تحمل کرنا، دوسرا ہے اس کی حفاظت کرنا، اور تیسرا کام ہے اس امانت کو ادا کرنا۔ تو واہ، یہ واہ، تینوں جو پہلو ہیں، یہ آپ اگر ملاحظہ کریں حضرت جناب زینب سلام اللہ علیہا کی مبارک زندگی میں، تو خود عظیم ترین ذمہ داری کو اپنے کاندھوں پر لیا ہے، اور وہ عظیم ذمہ داری ہے کہ ہدایت الہیہ اور حق کے پرچم کو بلند رکھنا، سبحان اور اللہ، اسی کے ساتھ ساتھ حق جن کے وجود میں مجسم اور آشکار ہوتا ہے، جن سے حق پہچانا جاتا ہے، ان کی حفاظت کرنا اور ان کا دفاع کرنا۔ واہ 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 یہ واہ، جناب زینب کے اوپر جو عظیم ذمہ داری ہے، آپ غور کریں کہ امامت و ولایت جو ہے وہ اللہ کا نور ہے، سبحان اور اللہ، اللہ کہہ رہا ہے کہ یہ جو کافرین ہیں، یہ مشرکین ہیں، یہ جو دشمن ہیں، یہ ہمارے نور کو اپنی پھونک سے بجھانا چاہتے ہیں، آیا لیکن اللہ اپنے نور کو تمام کر کے رہے گا۔ اب اللہ کا کام ہے نور کی حفاظت بھی کرنا، نور کا دفاع بھی کرنا۔ اب مجھے کوئی انصاف سے بتائے کہ کربلا کے میدان میں امام حسین جب تک زندہ ہیں، یعنی باحیات ہیں، ظاہری حیات کو لیے ہوئے ہیں، کون ان کے ارد گرد گھوم رہا ہے، اور سبحان کون اللہ، جو ہے وہ ان کے شانہ بشانہ کھڑا ہوا ہے۔ سبحان مدینے اللہ، سے لے کے اور کربلا تک ہر ایک گام پر، ہر ایک منزل پر کون وہ خاتون ہے کہ جو سبحان اللہ، شریکت الحسین بنی ہوئی، کیا کہنے، واہ یعنی جو واہ واہ، یہ جو نور الہی ہے اس کائنات میں، جیسے ابو عبداللہ الحسین علیہ الصلاۃ والسلام کہا جاتا ہے، جو نور ولایت و امامت ہے، ان کی محافظہ کون بنی ہوئی ہے، ان کا واہ واہ، دفاع کون کر رہی ہے، اور اس کے بعد، اور یہ ذمہ داری اللہ کی ہے۔ یعنی اب مجھے کہنے دے کہ جو کام خدا کا ہے وہ کام زینب کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں، سبحان تو اللہ، جناب سبحان زینب اللہ، کا مقام اور مرتبہ کتنا بلند ہو گیا کہ کار الہی دست زینبی سے ادا ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ واہ 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 واہ، یہ ہے وہ کار الہی، یعنی نور کی حفاظت کرنا۔ تو جناب زینب کی جو عظیم ترین ذمہ داری جو آپ نے اپنے کاندھوں پر لی، وہ بعد شہادت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام واہ آپ واہ، نے جہاں اسلام کی حفاظت کی، اسلام کا دفاع کیا، حق کو پہنچایا، ہدایت کو پہنچایا، وہیں پر خون حسین کی سرخی کو کائنات کے ذرے ذرے تک پہنچا دیا۔ سبحان اللہ، واہ واہ اور واہ، تیسرا یہ کام کیا کہ اپنے وقت کے امام، یعنی امام زین العابدین
علیہ الصلوۃ والسلام کی جگہ جگہ حفاظت کی. اگر آپ کربلا کی تاریخ پر غور کریں تو خود یہ جو دفاع ہے اور یہ جو حفاظت ہے یہ عصر عاشور سے شروع ہو گئی. مقاتل، تمام مقاتل بتاتے ہیں کہ جب امام حسین کے سر و تن میں جدائی ہوئی تو یہ اشقیاء کا پورا گروہ خیام حسینی کی طرف دوڑا اور اس کو تاراج کرنے کے لیے آگے بڑھا ہے. تو وہاں پر حبیب ابن مسلم کی روایت ہے کہ میں بھی ان خیموں کے درمیان پھر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک نہایت ہی بیمار اور ایک لاغر سا جوان ایک بستر پر لیٹا ہوا ہے اور شمر ملعون چاہتا ہے کہ انہیں قتل کر دے. تو میں نے اس سے کہا کہ تیرا اس بیمار سے کیا واسطہ، اس نے تیرا کیا بگاڑا ہے، تجھے اسے قتل کر کے کیا ملے گا؟ وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں اسے ضرور قتل کروں گا، یہ حسین کا بیٹا ہے. اس وقت دیکھیے شریکت الحسین کے جو مدافع ولایت و امامت ہیں وہ آ جاتی ہیں اور اپنے کو امام سجاد پر گرا کے کہتی ہیں کہ اگر میرے بیٹے تک پہنچو گے تو پہلے مجھ تک آنا پڑے گا. واہ واہ واہ. آپ یہ دیکھیے، یہ ہے ادائے امانت الہیہ. یہ جو امانت ہے، یہ جو ذمہ داری ہے کہ امامت کو بچانا ہے، ولایت کا تحفظ کرنا ہے، اس نور کو مثل فانوس حفاظت اس کی کرنی ہے. یہ زینب جو ہیں یہ فانوس الہیہ ہیں کہ جو نور الہی کی کا طواف بھی کر رہی ہیں اور نور الہی کی محافظت بھی فرما رہی ہیں اور مدافع بھی ہیں. اور اور یہاں پر بچانے کے بعد ابھی ایک منزل ہے، اس کے بعد کوفے کی منزل آتی ہے کہ جہاں ابن زیاد ملعون حکم دیتا ہے امام سجاد کے قتل کا، تو وہاں بھی جناب زینب الکبریٰ سلام اللہ علیہا سامنے آ جاتی ہیں اور کہتی ہیں کہ اگر تو نے میرے بھتیجے کو چھوا تو پہلے میری گردن تیری تلوار میری گردن تک آئے گی. پہلے مجھے قتل کر پھر میرے بھتیجے تک تو جا سکتا ہے. یعنی اپنے آپ کو امامت کے سامنے رکھ دیا، یعنی سپر بن گئی کہ اگر کچھ ہوگا تو پہلے مجھے ہوگا. اور یہی دیکھیے، یہی یہ ادائے امانت ہے، یہی یہ ادائے ذمہ داری ہے کہ زینب نے اپنے اختیار سے قیامت تک کے لیے روز شہادت کربلا میں اپنی نسل کو قیامت تک کے لیے اختیاراً منقطع کر دیا. سبحان اللہ. دو ہی بیٹے. آپ بتائیں کائنات میں ایسی کون سی ماں ہے کہ جو امامت و ولایت کو بچانے کے لیے اپنے دو جوان بیٹوں کو قربان کر دے. واہ واہ واہ. اور پھر جب تک مدینے واپس نہیں آئی ہیں اون و محمد پر گریہ نہیں کیا ہے، اون و محمد کا تذکرہ ہی زینب نے نہیں کیا ہے، بس اپنے بھیا پر ماتم کیا، بھیا کا تذکرہ کیا، عباس کا تذکرہ کیا، علی اکبر کا تذکرہ کیا. ایسی کوئی ماں کائنات میں نہیں ملتی ہے کہ جو اپنے لخت جگر کو پیچھے کر دے اور امامت و ولایت پر گریہ کرے، امامت و ولایت کو پر صدقہ کر دے اپنی نسل کو اور اپنی نسل کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دے کہ امامت بچ جائے، نور ولایت پر کوئی آنچ نہ آنے پائے. سبحان اللہ. تو یہ ہے وہ کردار زینبی کہ جس نے اس عظیم امانت کو ادا کیا ہے. وہ امام حسن کی زندگی ہو، امام حسین کی زندگی ہو، وہ اپنے بابا کے ساتھ رہنا ہو، ہر جگہ پر وہ یعنی محافظہ ولایت ہیں، یعنی یہاں کے خود اپنے بابا کے ساتھ شریک ہیں. جب امیر المومنین نے مدینہ چھوڑ کر کوفے کا رخ اختیار کیا اور کوفے کو بسایا ہے تو دیکھیے ادائے امانت اور ادائے ذمہ داری یہ ہو رہی ہے کہ جناب زینب نے خود کوفے میں درس و تدریس قرآن اور تفسیر قرآن کا پورا اسکول اسٹیبلش کیا ہے. یہ پہلی وہ خاتون ہیں کہ جنہوں نے قرآن مجید کی آیات کی تفسیر کو مؤمنات کوفہ کے درمیان پیش کرنا شروع کیا اور عورتوں کی تربیت کرنا شروع کیا ہے. یہ بھی ادائے امانت الہیہ ہے کہ حق قرآن اور ہدایت قرآن اور نور قرآن کو قلوب مؤمنین تک پہنچایا جائے، اللہ کے پیغام کو پہنچایا جائے. اور اس کے ساتھ ساتھ میں اپنی بات کو اور اس کو کمپلیٹ کروں کہ ادائے امانت اور ذمہ داری کو نبھانے کا ایک رخ یہ بھی ہے کہ طاغوت کے سامنے انسان ڈٹ کر کھڑا ہو جائے.
سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ واہ واہ۔ اصول کافی میں ایک حدیث ہے امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ اللہم والسلام صلی کی علی محمد وآل کہ جہاں محمد۔ پر آقا نے 12 خصلتیں بتائی ہیں اس بندے مومن کی کہ جس کو کہ جو اللہ کو ان صفتوں ان خصال کے ذریعے نہایت محبوب ہوتا ہے۔ اب آپ جلدی جلدی اس کو سن لیں اور دیکھیں کہ جناب زینب کا پورا کردار ان خصلتوں سے نمایاں ہو رہا ہے۔ پہلی چیز ہے ورع، یعنی ورع کہتے ہیں گناہوں سے دور رہنے کا نام۔ اب حضرت زینب الکبریٰ کے پاس عصمت صغریٰ موجود ہے کہ جس پر بین دلائل موجود ہیں، انشاءاللہ پھر کبھی خدمت میں حاضر ہوگا۔ عصمت کبریٰ 14 کے ساتھ مخصوص ہے، لیکن 14 کے بعد اب جو دائرہ آگے بڑھتا ہے تو عصمت صغریٰ کا دائرہ ہے کہ جس میں عظیم ترین شخصیتوں میں جناب زینب موجود ہیں، جناب عباس موجود ہیں، جناب علی اکبر موجود ہیں، جناب فاطمۃ المعصومہ جو معصومہ قم ہے وہ موجود ہیں۔ یہ عصمت صغریٰ پر فائز ہیں، اور کیوں نہ ہو جناب زینب کے لیے ان کے بچپنے کا واقعہ ملتا ہے کہ زانوئے امیر المومنین پر بیٹھی ہیں اور مولا کائنات کہہ رہے ہیں کہو بیٹا ایک، تو آپ کہتی ہیں ایک، کہا کہو دو تو خاموش ہو گئیں۔ تو باپ نے کہا کہ بیٹا دو کہو، کہا بابا جس زبان سے یکتائی کا اعتراف کر لیا ہو، جس زبان سے احد کہہ دیا ہو، وہاں دوئی کہاں سے آ سکتی ہے۔ یہ بچپنے کا واقعہ ہے۔ اسی لیے دیکھیے سند محکم موجود ہے، نص امامت موجود ہے کہ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ اے پھوپھی اماں انت عالمۃ غیر معلمہ، آپ تو وہ عالمہ ہیں کہ جسے کسی نے نہیں پڑھایا ہے، جو یہاں کی پڑھی ہوئی نہیں ہے، اللہ کی طرف سے پڑھ کے یہاں آئی تھی۔ یہ عصمت صغریٰ، یہ جناب زینب کے علم پر اگر امام سند دے دے، امام معصوم سند دے دے، تو جناب زینب جو ہے پوری زندگی گناہوں سے پاک زندگی کہ کوئی ایک دھبا دامن عصمت صغریٰ پر لگا نہیں سکتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دوسری صفت ہے قناعت۔ دیکھیے قناعت یعنی جو اللہ نے دیا ہے اس پر صبر و شکر۔ اور میں اس کے لیے ایک مثال پیش کروں، یہ موقع نہیں ہے لیکن ایک جملہ کہتے ہوئے آگے بڑھ جاؤں، یہ پورا ٹاپک ہے اپنا کہ وہی مدافع ولایت ہو سکتا ہے کہ جو اللہ کی رضا پر مکمل بھروسہ کر کے تسلیم و رضا کی منزل پر کمال پہ پہنچا ہو، کہ جس کے پورے گھر کو اس کے سامنے اس کے سامنے قتل کر دیا جائے، وہ ایک ایسا جملہ کہے کہ جو اتنا گہرا ہو کہ بڑے بڑے عرفاء اس پر سر دھونے وہ اس کی تہ تک نہ پہنچ پائیں۔ جناب زینب کا جملہ ہے کہ ما رأیت الا جمیلا، میں نے سوائے حسن اور جمال کے کچھ دیکھا ہی نہیں۔ یہ کون سی منزلت ہے کہ جہاں سر کاٹ ڈالے گئے ہوں، جہاں اجسام رون ڈالے گئے ہوں، جہاں بھائی اور بھتیجے اور بھانجے قتل کر دیے گئے ہوں، وہاں پر یہ بزرگ خاتون کہہ رہی ہے کہ میں نے حسن و جمال الہی کے علاوہ کچھ دیکھا ہی نہیں ہے۔ یہ کمال زینبی ہے، یہ عقل زینبی ہے۔ اسی لیے عقیلہ بنی ہاشم ہے کہ ایسی عورت نظر نہ آئی کہ جس کی اتنی کامل عقل ہو۔ واقعاً یہ ثانیہ زہرا ہے کہ جس طریقے سے ماں نے اپنے دور میں حضرت صدیقۃ الکبریٰ جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنے دور میں اپنے ولی کا دفاع کیا تھا، باطل کو ایکسپوز کیا تھا، طاغوت کے چہرے سے نقاب کو کھینچ لیا تھا، جو جھوٹ موٹ اسلام آپ میوٹ ہو گئے، جو جھوٹ موٹ اسلام کا نقاب اوڑے ہوئے تھے، جناب زہرا سلام اللہ علیہا نے اپنی خطبت سے، اپنی شجاعت سے، اپنی ادائے ذمہ داری سے، امانت الہیہ کو ادا کرتے ہوئے اس وقت احتجاج کیا تھا اور ولایت و امامت کا دفاع کیا تھا۔ یہ ثانیہ زہرا ہے کہ جو امام حسین کا دفاع کر رہی ہے اور امام حسین کے بعد وقت کے امام زین العابدین کا دفاع کرتے ہوئے قدم قدم پر نظر آ رہی ہیں۔ تو دوسری چیز ہے قناعت، تیسری چیز ہے صبر۔ یہ وہ بی بی ہے کہ جو ام المصائب ہے۔ بے شک۔ پھر آپ میوٹ ہو گئے، کوئی خاتون نہیں نظر آتی ہے کہ سبحان اللہ۔
بسم کوئی اللہ بسم خاتون اللہ. نظر نہیں آتی، کوئی خاتون نظر نہیں آتی ہے کہ جنہوں نے اس پائے کا صبر کیا ہو. یعنی صبر جو ہے وہ بزدلی کا نام نہیں ہے، صبر مجبوری پر خاموش رہنے کا نام نہیں ہے، بلکہ طاقت رکھتے ہوئے مرضی الہی کے مطابق عمل کرنا، مشیت الہی کے سانچے میں ڈھل کے عمل کرنے کو صبر کہا جاتا ہے. کہ واہ طاقت واہ رکھتے واہ 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 واہ. جو اللہ کی مشیت ہے. اب آپ بتائیں کہ مشیت الہی کا جاننا کوئی آسان کام ہے؟ مرضی الہی کے سانچے میں ڈھل جانا کوئی آسان کام ہے؟ یہ جناب زینب ہے کہ جو مدافع ولایت و امامت ہیں کہ ہر جگہ صبر کرتی ہوئی نظر آ رہی ہیں اور ذوالفقار لسان سے باطل کو ایکسپوز کرتی چلی جا کیا رہی ہیں. کہنے. یہ لسانی شجاعت ہے، یہ فصاحت و بلاغت ایسی ہے کہ جو اپنے کمال پر پہنچی ہوئی ہے. تو چوتھی چیز ہے شکر. آپ دیکھیں کہ زندان کوفہ میں جناب زینب شکر کے سجدے کر رہی ہیں کہ بار الہ تو کتنا کریم ہے، تو نے ہمیں نبوتوں سے نوازا، رسالتوں سے نوازا، امامتوں سے نوازا، اب تو ہمیں شہادتوں سے نواز رہا ہے، تیرا شکر ادا نہیں ہو سکتا. کیا کردار زینبی ہے کہ جس کا پورا گھر لوٹ لیا گیا ہو، جس کا پورا گھر قتل کر دیا گیا ہو، وہ سجدہ شکر ادا کر رہی ہے. اور امام حسین آخری وقت کی وصیتوں میں کہتے ہیں کہ اے بہن مجھے نماز شب میں بھولنا نہیں. کیا کہنے. اب دیکھیے کہ امام معصوم کہہ رہا ہے کہ اے بہن مجھے نماز شب میں بھولنا نہیں. اچھا، پانچویں چیز ہے حلم، یعنی بردباری. جناب زینب جیسی حلیمہ اور بردبار خاتون سب کچھ لٹ جانے کے بعد اور اسیری کی مصیبتوں کو برداشت کرنے کے بعد بھی کہیں دامن صبر ہاتھوں سے چھوٹا نہیں ہے. چھٹی چیز ہے حیا. حیا بھی دیکھ لیں جناب زینب کی حیا جس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے. جناب زینب کی سخاوت کے بعد ہے شجاعت. اور یہی میں آخری بات ہے کہ شجاعت اور غیرت یہ وہ ذمہ داری کو ادا کرنے کے ٹولز ہیں کہ اگر انسان میں شجاعت اور غیرت نہیں ہے تو وہ کیا کہنے. ادائے ذمہ داری الہی کو ادا نہیں کر سکتا ہے. کیسے وہ الہی ذمہ داری اور اس امانت کو، اس بارے گراں کو ادا کرے گا اگر وہ شجاع نہ ہو؟ آپ دیکھیں کہ جب چوتھے امام جو ہے وہ کیا کہتے ہیں شام غریبہ آئی ہے، ابھی بھی کمزور ہیں، ابھی بھی ناتواں ہیں، اور یہ جناب زینب ہیں کہ جنہوں نے ہاتھ میں ایک ٹوٹی ہوئی لکڑی لیے ہوئی ہیں اور رات بھر طواف کر رہی ہیں کہ کہیں کوئی آ کے نقصان نہ پہنچا دے. یہ وہ شیر دل خاتون ہے کہ جو امامت کا بھی تحفظ کر رہی ہے، جو جناب سکینہ کا بھی تحفظ کر رہی ہیں، جو اطفال حسینی کا بھی تحفظ کر رہی ہیں، جو بیویوں کا بھی تحفظ کر رہی ہیں. یہی وہ بیوی ہے کہ جو دفاع ولایت و امامت میں ناقے کے اوپر سوار ہے جب کوفے میں داخل ہوئی ہیں. یاد رکھیے گا میں اس وقت بیٹھا ہوا آپ سے تقریر کر رہا ہوں، دنیا کا کوئی خطیب ہو، کوئی اسپیکر ہو، اگر کوئی کسی ایسی سواری میں ہو کہ جو مستقل ہل رہی ہو، چل رہی ہو، اس پر بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور اگر سننے والے آپ کو سننا نہ چاہتے ہوں، آپ کے دشمن کھڑے ہوئے ہوں تو اور مشکل ہو جاتا ہے. اور اگر پورا خاندان ایک کچھ گھنٹوں میں مار دیا گیا ہو اور عظیم ترین مصائب سے دوچار ہو انسان، اور اگر وہ بہت عظیم بھی ہو اور اس کو اسیر کر لیا گیا ہو، تب تو دماغ پاگل ہو سکتا ہے. کسی کے بس کی بات نہیں ہے کہ وہاں زبان کو ہلائے جائے کہ ایسا خطبہ ناقے پر بیٹھ کے دے دیا کہ جو خطبوں کی تاریخ میں ایک روشن دلیل بنا ہوا ہے کہ جب جناب زینب کبریٰ جو عصمت صغریٰ پر ہیں، جب ان کا ذہن اتنا کامل ہے، یہ فصاحت و بلاغت ایسی ہے، تو زینب کے نانا پر ہلکے سے بخار میں کیسے اثر پڑ جائے گا؟ یعنی زینب نے دفاع نبوت بھی کر کے دکھایا ہے کہ آؤ میری عقل کو ابھی تم سمجھ نہیں سکتے ہو. دنیا کا کوئی بڑے سے بڑا انٹلیکچوئل، عارف، عالم، کتنا بڑا مجتہد ہو، وہ میرے صفات کو درک نہیں کر سکتا ہے، میری عقل کے فضائل کو سمجھ نہیں سکتا ہے، تو پھر میرے نانا کے فضائل کے عقل پر جس نے حملہ کیا تھا کیسے ممکن ہے کہ ہلکے سے بخار سے عقل سلیم پر کوئی ضرب لگا دے؟ لہٰذا میری عقل کو دیکھو، اتنی مصیبتوں اور اتنی پریشانیوں کے باوجود
یہ جو خطبہ کوفے میں دیا ہے یہ منفرد خطبہ ہے کہ کیا جہاں پر کہنے، نبوت کا بھی دفاع ہو رہا ہے، امامت کا بھی تعارف ہو رہا ہے، دین الہی کو بھی پہنچایا جا رہا ہے، سرخی خون حسین کو بھی پہنچایا جا رہا ہے، حسین کے مشن کو بھی آگے بڑھایا جا رہا ہے، واہ واہ باطل واہ، کو ایکسپوز بھی کیا جا رہا ہے، طاغوت کے خلاف احتجاج بھی کیا جا رہا ہے، ظلم و بربریت کے چہرے سے نفاق کا جو ہے وہ نقاب بھی کھینچا جا رہا ہے، اور امامت کو بتایا جا رہا ہے کہ حق امامت اہل بیت کے پاس ہے، حق واہ، ولایت ہمارے پاس ہے، ہم ہیں کہ جو اس کائنات میں ہدایت الہیہ کے چراغ ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن سے لوگوں کو ہدایت ملتی ہے، نور ملتا ہے، روشنی ملتی ہے۔ تو یہ جناب زینب کا وہ کردار ہے کہ جس نے قدم قدم پر امامت کا تحفظ بھی کیا ہے، امامت کا دفاع بھی کیا ہے، اور امامت کے فضائل اور مناقب کو لوگوں تک پہنچایا بھی۔ سبحان اللہ قبلہ، واہ 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 واہ، قبلہ تشنیگی واقعی ہے ابھی اس میں، اس موضوع میں تھوڑی سی بھی اور جی میں عرض کروں کہ آپ جناب زہرا، جناب زینب سلام اللہ علیہا کے کردار کا جو یعنی کوفے کو اور جو شام کا منظر ہے وہ بھی آپ کے سامنے جی پیش کروں جی بسم کہ اللہ۔ دیکھیں کوفے میں حضرت زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام کا دفاع کیا، ہوں، خود دربار ابن زیاد ملعون میں خطبہ دیا، سبحان ایسا اللہ، ایسے جوابات اس صفاق کو دیے ہیں کہ جس کے بارے میں تاریخ کہتی ہے کہ کسی کی ہمت نہیں ہوتی تھی کہ اس ملعون سے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرے۔ ہاں، یہ اتنا صفاق، اتنا بڑا ٹیررسٹ، اتنا ظالم، اتنا جابر تھا کہ جس نے آتے ہی کوفے میں ہزاروں کو قتل کر ڈالا تھا۔ ہوں، یہ اتنا جابر، اتنا ظالم تھا کہ اس کے دربار میں سب نگاہیں جھکا کے بیٹھتے تھے اور کوئی اس سے ہم کلام نہیں ہو سکتا تھا جب تک یہ خود نہ چاہے۔ ایسے دربار میں اگر اسرا کا مجمع ہو کہ جہاں اسیر کر کے لایا گیا ہو اور پروپیگنڈا یہ ہو کہ یہ ترک و دیلم کے قیدی ہیں، یہ وہ باغی ہیں کہ جو یزید ملعون کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں، اور جن کے ہاتھ جو ہیں وہ پشت گردن سے بندھے ہوئے ہوں، یعنی یہ رسن سے بندھے ہوئے ہیں، ان پر تازیانے چلائے جا رہے ہوں، اور ان کو توڑ کر اپنے حساب سے لایا گیا ہو کہ شہداء کے لاشوں سے جان بوجھ کے گزارا گیا کہ ان کے دل پر چھریاں چل جائیں اور دل ٹوٹ جائیں کہ ابھی جن کو قتل کیا گیا ہے ان کی لاشوں کے درمیان سے جان بوجھ کے گزارا جا رہا ہے، پھر سرہائے شہداء کو ان کے سامنے رکھا جا رہا ہے تاکہ دیکھ دیکھ کے روئیں اور دل پہ چوٹ لگے۔ وہاں پر آپ ذرا شہامت حضرت زینب دیکھیں، وہاں شجاعت حضرت زینب، دنیا کی کوئی خاتون اس کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی ہے، اولاً تو اس کا دماغ ہی الٹ جائے گا۔ ہاں، ماہرین نفسیات کہتے ہیں کہ انسان کے سامنے اگر ایک گھر میں ایک ہی دن میں اگر 2-3 جنازے اس کے اپنے گھر سے اٹھ جائیں تو دماغ اول فول بکنے لگتا ہے، انسان اللہ کے خلاف بولنے لگتا ہے، اپنے بالوں کو نوچنے لگتا ہے، چجائے کے ہاتھوں سے لگائے ہوئے پھول نوچ ڈالے گئے ہوں، ہائے ہائے، چجائے کہ گلشن زہرا کو برباد کر دیا گیا ہو، چجائے کہ اس شہید بھائی کو زینب کے سامنے قتل کیا گیا ہو کہ جن سے والہانہ محبت جناب زینب کرتی تھی۔ میں اپنے سامعین کے لیے پیش کروں جناب زینب کے فضائل میں سے ایک فضیلت کہ یہ وہ بی بی ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی کو سے بے انتہا عشق کیا ہے، اتنی محبت تھی کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کے عقد کے لیے 2 شرطیں رکھی تھی جناب عبداللہ سے۔ اولاً کہ میری بیٹی روزانہ اپنے بھائی کی زیارت کرنے جائے گی، ان سے ملنے جائے گی، اسے یہ اجازت رہنی چاہیے۔ کیا کہنے، یعنی اتنا عشق ہے امام حسین سے۔ اور دوسری بات کہ جب بھی میرا بیٹا حسین کسی سفر پر جائے تو آپ انہیں جناب زینب کو روکیں گے نہیں، بلکہ اگر یہ سفر پہ اپنے بھائی کے ساتھ شریک ہونا چاہے اور ہر منزل میں شریکت الحسین بننا چاہے تو آپ انہیں روکیں گے نہیں۔ یہ 2 شرطوں کے ساتھ مولا نے عقد کیا ہے، تو یہ وہ بہن ہے کہ جو اپنے بھائی سے بے انتہا عشق کرتی۔
اور سبحان اللہ. بعض روایات میں ملتا ہے کہ یہ عشق ریسیپروکل تھا. یہی عشق امام حسین جناب زینب سے کرتی، یہی محبت امام حسین کو ہے کہ آپ کو میں ایک روایت سناؤں جو نہایت عظیم روایت ہے. روایت میں نے خود روایت میں پڑھا کہ اگر کبھی جناب زینب جیسے روزانہ آتی تھی، جب ہائے ہائے. بھی جناب زینب امام حسین کی یہاں تشریف لاتی تھی تو اگر امام حسین قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے تو تلاوت کو روک دیا کرتے تھے اور استقبال جناب زینب میں کھڑے ہو جایا کرتے. سبحان اللہ. بس آپ یہ بتائیں واہ کہ واہ واہ واہ. آپ دیکھیے کہ یہ ہے بی بی کی منزلت کہ جو عصمت صغرا پر فائز ہے اس کو عصمت کبرا اٹھ کر کیا استقبال کہنے، کر رہی ہے. سلامت رہے. واہ 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 واہ. ایک منزل ماں کی ہے کہ جہاں پہ سردار انبیاء سید المرسلین اول مخلوق اول نور حبیب رب العالمین عطر کائنات افضل الخلائق وہ دیکھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں جب صدیقۃ الکبریٰ بزم رسالت میں تشریف لاتی ہیں، اور فقط کھڑے نہیں ہوتے ہیں، آگے بڑھ کے ہاتھوں کا بوسہ لیتے ہیں اور اپنی جگہ پر فاطمہ کو بٹھاتے ہیں. یہ بتا دیتے ہیں کہ یاد رکھنا فاطمہ تو بضعۃ منی، یہ میرے ہی نور کا حصہ ہے. تو نور نور کی جگہ پر آتا ہے، نور کسی غیر کی جگہ پر نہیں جاتا ہے. یہ فاطمہ میرا ہی نور ہے، میری ہی حقیقت ہے. یہ حقیقت محمدیہ کا ایک رخ ہے جسے فاطمہ کہتے ہیں. یہ حجاب الہی ہے، یہ قدرت الہیہ ہے. اور دیکھیے یہی رویہ جو ہے جناب زینب کا ہے کہ جب بھی جناب زینب امام حسین سے ملنے آتی ہے، اگر کوئی کام کر رہے ہوتے، حتیٰ کہ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، تو تلاوت کو روک کر استقبال زینب میں امامت پورے قد سے کھڑی ہو جاتی ہے کہ یہ وہ آ رہی ہے کہ جو مدافع ولایت و امامت ہے، جو ناصرہ ولایت و امامت ہے، جو محافظہ ولایت و امامت ہے. تو محترم سامعین و ناظرین، دربار شام میں کا ایک منظر آپ دیکھیں کہ یہاں پر بھی یزید ملعون نے کوشش کیا کہ سید سجاد علیہ الصلوۃ والسلام کو قتل کیا جائے یا ان کو اپنے اعتبار سے یعنی زچ کیا جائے اور اپنے اعتبار سے ان کی زبان کو بند کر دیا جائے یا ان کا تمسخر اڑایا جائے. یہاں پر بھی معتبر مقاتل کہتے ہیں کہ ہر جگہ پر جہاں پر بھی یزید نے کوئی کوشش کی ہے کہ امامت پر کوئی ضرب لگائے یا اپنی چرب زبانی سے کوئی ایسی بات کہے کہ جس سے درباری ہنسیں اور ان کے اعتبار سے کوئی تذلیل کا پہلو نکلے، وہاں پر امام سجاد نے بھی منہ توڑ جواب دیے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ میں شریکت الحسین نے کہ جو ولایت کی محافظہ ہیں آگے بڑھ کے یزید کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر جواب دے کر اس کی حیثیت کو بتا دیا ہے. دربار کوفہ میں ابن زیاد کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بتا دیا کہ تیری حیثیت کیا ہے، تیری اوقات کیا ہے. ہم وہ ہیں کہ جو شجرت نبوت ہیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے گھر پر آیات قرآنیہ اترتی تھیں، ہم وہ ہیں کہ جن کے یہاں نزول ملائکہ ہوتا تھا، ہم وہ ہیں کہ جن کی میراث ہے شہادت، ہم وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے ولایت و امامت سے سرفرازی عطا کی ہے. یہ جملے بولنا اور یہ کہنا کہ اللہ نے یزید کو ذلیل کیا ہے، یزید نے ظلم کیا، یزید نے بربریت کیا، یزید غاصب ہے، یہ ابن زیاد کے دربار میں اور یہی یزید کے دربار میں جو ان کے خطبے ہیں وہ یعنی نہایت ہی بلیغ اور فصیح خطبے ہیں کہ جس نے دربار کوفہ اور دربار شام کی چلوں کو ہلا دیا. کیا اس سے بڑی کوئی فتح ہوگی کہ جو صابرہ خاتون ہے، جو مجاہدہ ہے، جس نے جو ہے وہ حماسہ پیش کیا ہے ایسا کہ یزید ملعون کے دربار میں اپنی حقانیت کو ثابت کر دیا اور صبر کے پرچم کو ایسا گاڑا ہے وہاں کہ یزید خود کہتا ہے کہ ہاں میں ظالم، میں نے ظلم کیا. آج آپ آزاد ہوئے اور آپ جتنے دن چاہیں یہاں شام میں رہیں اور بھیا کا ماتم کریں. تو اس وقت دیکھیے یہ ہے شجاعت زینبی اور یہ ہے دفاع ولایت کہ اب جب پورا موقع ملا ہے تو پوری اتھارٹی سے کہتی ہیں کہ مجھے ایک گھر عطا کر، ایک گھر میرے لیے خالی کرا اور اس کو جو ہے پورے شہر کو کالے پردوں سے
آویزاں کر دے. میں اپنے بھیا کا ماتم کروں گی اور آج لوگوں کو بتاؤں گی. باقی آنے والے لوگ تو کتابوں سے پڑھ کے مصائب پڑھیں گے. آج زینب چشمدید گواہ بنی ہوئی ہے مصائب کربلا کی. زینب بتائے گی حسین کی معرفت کیا ہے. زینب بتائے گی حسین کسے کہتے ہیں, سید سجاد کسے کہتے ہیں, یہ اہل بیت نبوت کون ہے زینب بتائیں گی, یہ ولایت کیا ہے یہ زینب بتائیں گی. لہذا جناب زینب نے اپنی زندگی کے ہر سانس اور ہر لمحے میں جب واپس آئی ہیں مدینے میں تب بھی انقلاب حسینی کو جاری رکھا ہے. حق حسین کو پہنچاتی رہی ہیں, اسلام کو پہنچاتی رہی ہیں, جو اسرار شہادت ہیں ان کو پہنچاتی رہی ہیں کہ کیوں شہادت برپا کی گئی ہے, تابوت وقت کون ہے, کس نے غصب حق ولایت کیا ہے, حق امامت کیا ہے, کون غاصبین ہیں اور کون مظلومین ہیں, کن کو اللہ نے اپنا ہادی اور رہبر بنایا ہے اور کون وہ ہیں کہ جو شیطان کے پیرو بنے ہوئے ہیں, کون اللہ ولی الذین آمنو کے مصداق ہیں اور کون جو ہے وہ طاغوت کے پیرو بنے ہوئے ہیں. یہ جناب زینب نے دلیری سے, شجاعت سے, شہامت سے, بہادری سے ہر گام یہی بات بتایا ہے کہ ظالم یزید ہے, ظالم یزید کا باپ تھا, ظالم وہ تھے کہ جنہوں نے اہل بیت سے ان کے حق کے خلافت کو پہلی منزل پر چھین لیا. یعنی ہر جگہ پر ظالم کو ایکسپوز بھی کیا ہے اور نظام امامت و ولایت کو انٹروڈیوس بھی کیا ہے. یہ کار جو ہے یہ کار زینبی ہے جو ادائے امانت الہی ہے. یہ عظیم ذمہ داری جناب زینب نے ادا کی ہے. سبحان اللہ. قبلہ علامہ قدسی رضوی صاحب بہت شکریہ آپ کا. آپ سلامت رہیں. ایک آپ نے سیر حاصل گفتگو کی ہے دلائل کے ساتھ اور باقاعدہ جو مقاتل کی چیزیں ان کو بیان کیے, فضائل بیان کیے اور وہ تمام تر فضائل بیان کیے جو معتبر کتب میں ملتے ہیں, چاہے وہ کسی بھی مکتب فقہ سے تعلق رکھتا ہو. لیکن بہرحال 30-40 منٹ کے پروگرام میں ہم جناب زینب کے اس مقام منزلت کو مکمل طور پر بیان نہیں کر سکتے ہیں. تشنگی اپنی جگہ باقی ہے اور ہم اس پہ انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ آئندہ ہم اس سلسلے کو لے کے آگے بڑھیں اور اس موضوع پہ مزید گفتگو کریں. آپ کی آمد کا, آپ کے اس اپنے قیمتی وقت میں سے ہمارے لیے یہ وقت نکالنے کا بہت شکریہ. اور یہ آپ کی علمی گفتگو ہمارے ناظرین تک پہنچے گی اور ان کے بھی ذہن کے جو گوشے ہیں وہ کھلیں گے جب وہ سنیں گے انشاءاللہ تعالی. اور اس میں جو اگر کوئی سوال اٹھتا ہے اور ناظرین ہم سے پوچھتے ہیں تو ہم ضرور آپ کے ساتھ اس حوالے سے بھی ایک ڈسکشن کریں گے. آپ کی آمد کا, آپ کے تعاون کا, آپ کی محبت کا میں قائم ٹی وی ہم سب لوگ بے انتہا مشکور ہیں. بہت بہت شکریہ, جزاک اللہ. یہ تھے محترم جناب ڈاکٹر علامہ قدسی رضوی صاحب جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے خوبصورت موضوع جو ہم جشن منعقد کر رہے ہیں اس میں انہوں نے کتنا خوبصورت موضوع کو منتخب کیا کہ جناب زینب اور دفاع ولایت و امامت. یہ بڑا خوبصورت موضوع ہے, عقیدے والا موضوع ہے, اپنے عقائد والا موضوع ہے, اپنے عقائد کے اظہار والا موضوع ہے اور اس کا ماشاءاللہ سے بہت بھرپور طریقے سے اظہار کیا ہے. ناظرین کرام, اس کے ساتھ ہی ہم آج کی نشست کے اختتام کرتے ہیں. انشاءاللہ پھر کسی نشست میں کسی عالم دین کے ساتھ, شعراء کرام کے ساتھ, منقبت خان کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے اور اس پورے عشرے کو ہم جناب زینب سلام اللہ علیہ کے نام سے مخصوص کر کے لے کے چلیں اور اس میں ہم ان کے فضائل بیان کریں گے انشاءاللہ. پھر اس کے بعد آپ سے کل ہم کسی اور عالم دین کے ساتھ آپ سے بات کرتے ہیں. آپ کی سماعتوں کا, آپ کی محبتوں کا بہت شکریہ. آپ سے گزارش ہے کہ اپنا فیڈ بیک ضرور دیجیے گا کہ آپ ہم نے جو سلسلہ شروع کیا ہے اس میں کس حد تک ہم کامیاب ہوئے. نوازش قبلہ بہت شکریہ ایک مرتبہ پھر میں آپ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ تشریف لائے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں وقت دیا. آپ کا بھی, آپ کے بہت شکریہ. القائم ٹی وی کا بہت شکریہ. دعا گو ہوں کہ آپ حضرات اسی طریقے سے نشر پیغام ولایت کرتے رہیں اور حق اہل بیت کو اجاگر کرتے رہیں اور مومنین کے قلوب اور ذہن کو مستفید کرتے رہیں. جزاک سبحان اللہ. اللہ, سبحان اللہ. بہت شکریہ. خدا حافظ.